الله أكبر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ محترم و موقر حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے علم اور اہل علم کی فضیلت کے موضوع کے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دین کا علم یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، فرض ہر مسلمان پر، ایسا نہیں کہ گھر میں ایک دو چار نے اگر حاصل کر لیے، باقی دو چار نے اگر دین کا علم حاصل نہیں کیا تو کام چل جائے گا۔ ہر مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ بعض علماء کرام نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے علم دین کے متعلق، کہا ہے کہ ہر باپ کو کم سے کم اتنا پڑھا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح تک پڑھا سکے۔ اتنا کم سے کم ہر باپ کو علم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بیٹا ہے تو ہر بیٹے کو کم سے کم اتنا ضرور پڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر اس کا باپ مر جائے تو اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اتنا تو کم سے کم یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، اتنی مبارک کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کا کلام، اس سے مبارک کتاب کوئی دنیا میں نہیں آئی۔ اس کے ایک حرف پر 10 نیکی آپ کو ملتی ہے۔ کتنی عظیم کتاب ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اس پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی بات کہی تھی، جو سب سے پہلی آیت اپنے رسول کے اوپر نازل فرمائی تھی، وہ اسی علم دین کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی تعلیم کو، علم دین کو اللہ رب العالمین نے نماز سے بھی پہلے رکھا، روزے سے بھی پہلے رکھا، حج اور عمرے سے بھی پہلے۔ وہ سارے مسائل قرآن میں بعد میں بیان ہوئے، سب سے پہلے اللہ نے کہا اے میرے رسول تو پہلے علم حاصل کر لے، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد جو کام کرو گے تو اس کی چاشنی اور اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی۔
صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین ہر آدمی کو علم دین نصیب نہیں کرتا ہے، جی ہاں، وہ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، دنیا میں اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، آپ بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ دنیا میں بھلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آئیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر بھلائی کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کے اندر سمجھ دیتا ہے، یعنی اس کو علم دین سے نواز دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حدیث نمبر 71۔ لیکن آج ہماری نظر میں علم دین کی کتنی اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ کے پورے علاقے میں اگر تلاش کرنا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر اسی لائن میں رہیں گے تو ہی کام چلے گا، لیکن آپ کو علم کا ہونا ضروری ہے۔ سائڈ سے آپ دوسری پڑھائی کریں، اس کے لیے کبھی اسلام نہیں منع کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اسلام سختی نہیں کرتا کہ آپ دوسرا علم حاصل نہ کریں، آپ ساتھ میں ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، لیکن آپ علم دین سب سے پہلے لے کر کے چلیں۔ بچوں کے متعلق آپ دیکھ لیں، کسی بھی گھر کے ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ پہلے میرے بچے کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا بچہ جب بڑا ہوگا تو جو آپ نے بچپن میں اسے تعلیم دی ہوگی اسی کے دائرے میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے آپ علم دین کا انتظام کریں، اور علم دین صرف یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ ٹیوشن میں ڈال دو کام ہو گیا ہے نا، آج کل یہی ہوتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھوا دو بچے کو، آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے دین کا علم دے دیا، نورانی قاعدہ یہ دین کا علم ہے؟ اس سے تو آپ کا بچہ بہت ہوگا تو قرآن دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ جائے گا، باقی کیا صحیح کیا غلط، کون سا عقیدہ کیسا، شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اتباع رسول کے بارے میں، تقلید کے بارے میں اسے کچھ بھی مسئلہ نہیں معلوم ہوگا۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور فضیلت دی ہے دین کے علم حاصل کرنے والے کو، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، اور جو نہ جاننے والے لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، یعنی دین کا ایک علم رکھنے والا ہے، دوسرے کو دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے، کیا یہ دونوں آپس میں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں اللہ نے سوال کے انداز میں کہا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے مقام اور مرتبے کے اندر۔ اچھا، اللہ کے رسول نے بھی ایک فضیلت ایک حدیث کے اندر بیان کی ہے، ایک عالم اور ایک غیر عالم، جو عالم نہیں ہوتا ہے، دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیفرنس بیان کیا ہے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ آپ مثال تو دیکھیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت صرف ایک عابد بندے پر جو صرف عبادت کرتا ہے اللہ کی، بس بڑا نیک ہو، عبادت میں کوئی کمی نہ ہو اس کے، لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ دین کا علم نہیں جانتا ہے۔ ایک طرف عالم ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول نے فرق بیان کیا ہے، کفضل القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، چاند ویسے ستاروں سے عظیم ہے، لیکن 14ویں رات کے چاند کی فضیلت الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے تمام ستاروں پر جیسے وہ فائق ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک عالم ایک عابد آدمی کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ اللہ کی خاص عنایت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کا دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر فرمایا ہے کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے یہ علماء ہوا کرتے ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں اپنے آپ کو یہ گمان میں رکھ سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا، میں سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا عبادت گزار، میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ ہوں، لیکن بات اللہ رب العالمین کی مانی جائے گی۔ آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ اٹھا کر دیکھ لیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے
کہ اگر سچا ڈر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دین کا علم دے کر کے رکھا، اس لیے کہ وہ پوری باریکی کو سمجھتے ہیں، وہ پوری باریکی ڈیپ میں جا کر کے پڑھ کے غور کر کے اس کے بعد اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے صرف سن لیتا ہے ایمان لاتا ہے، تو دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اس میدان میں پورے کے پورے لگا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس طریقے کا انتظام ضرور کیا کریں کہ آپ کا بچہ کم سے کم، میں نے شروع میں کہا اگر آپ کا بیٹا ہے اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ کے مرنے کے بعد اگر موقع پڑے تو وہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے، اتنا ہر آدمی نوٹ کر لے۔ آپ اگر باپ ہیں تو آپ اتنے پڑھے بھی ہونے چاہیے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی نکاح پڑھانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم دین کے لیے دعا دی ہے، آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں، نظر اللہ امرأن، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے۔ یہ دعا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ سمع منا حدیثا، جس آدمی نے میری کوئی بات کو سنا، میری حدیث کو سنا، فحفظھا، اسے یاد کر لیتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ دوسروں کو بھی بتا دیا کرتا ہے۔ یعنی وہ علم دین کے پیچھے رہا کرتا ہے، میری کوئی بات سنتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اسے دوسروں تک بھی پہنچایا کرتا ہے۔ بتائیے ذرا وہ خوش نصیب ہی ہو سکتا ہے جس کو امام الانبیاء نے اپنی زبان سے دعا دیا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی عمر بس وہی 15 سے 20 سال تک کی تھی، یہی نہ گمان ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو ہماری غلط فہمی ہے۔ صحابہ کو دیکھ لیں، کوئی صحابی ایمان لاتے تھے 40 سال کی عمر میں، کوئی ایمان لاتے 50، کوئی 55، کوئی 60 سال کی عمر میں، اور جا کر کے اللہ کے رسول کے وہ چبوترے کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کوئی عمر نہیں متعین کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ علم کو حاصل کرو، اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود میں جانے تک۔ اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ابھی تک دین کا علم حاصل نہیں ہو سکا ہے، آپ محنت کریں، آپ اسٹڈی کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر کے کہیں ایڈمیشن لیں، داخلہ لیں، کچھ لوگوں کی نگرانی میں بیٹھ کر کے پڑھیں تو ہی۔ آپ کے یہاں اگر کچھ عالم میسر ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں، کیا سسٹم ہے، آپ معلوم کریں، آپ علم کا دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس بات کو ہر آدمی یاد رکھے۔ اور یہ اتنا عظیم کام ہے۔ دیکھیے ہر آدمی وارث ہوتا ہے دنیا میں نا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، جو کچھ خزانہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو لوگ وارث بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے والے کو کس کا وارث بتایا ہے؟ آئیے ذرا حدیث کی روشنی بھی دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء یہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دینار و درہم، روپے پیسے کا کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے، وہ چھوڑ کر کے نہیں جایا کرتے۔ ورثوا العلم، حقیقت یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جایا کرتے ہیں تو اپنے پیچھے علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس آدمی نے یہ انبیاء کے دین کو حاصل کر لیا، ان کے علم کو حاصل کر لیا، تو گویا کہ ان کا بہت سارا ورثہ، بہت سارا ترکہ اس نے پا لیا۔ یعنی اگر آپ ان انبیاء کے علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے وارث ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی آدمی وارث بنتا ہے اپنے باپ کی زمین اور جائیداد کا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ کوئی آدمی نبی کا وارث ہو جائے۔ نبی کا وارث ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، ہم سبھی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اپنے گھر میں علم دین کا ماحول پیدا کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے علماء کا شمار، علماء کی گواہی فرشتوں کے ساتھ ملائی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اتنی عظیم گواہی ہے، یعنی توحید کی گواہی۔ پورے اسلام کا سرمایہ اگر آپ دیکھ لیں تو توحید کے اندر رکھا ہوا ہے نا، یعنی توحید کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے توحید کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم رکھا کرتے ہیں، جو دین کے جانکار ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی ہے۔
ایک طرف اللہ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا، اس کے بعد فرشتوں کا نام لیا، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے علماء کرام کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے علماء کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین کو عزت بخشی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تم میں سے بلند کرتا ہے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان والے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتا ہے۔ وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو درجات میں بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عالم کو کتنا ہی نظر سے گرانا چاہے، اگر اس کی خطا نہ ہو تو کتنا ہی اس کو نظر سے گرانا چاہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو علم رکھنے والے ہیں یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ایسے بندے کو بلندی دے کر کے رہوں گا۔ یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ عام لوگوں سے اس کی پہچان الگ ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہر عالم کے نیک عمل کے حساب سے ان کے اپنے اپنے درجات اور کیٹیگری متعین کرے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کم سے کم علم دین حاصل کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جبہ دستار شیروانی پہن کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہی کہا جائے گا کہ آپ کو دین کا علم ہے نا۔ آپ ابھی بھی جس انداز میں چاہیں، جس زبان میں آپ کو علم حاصل کرنا آتا ہے اس زبان میں آپ دین کا حاصل کریں، انشاءاللہ آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو داخل کر سکتے ہیں۔ اور جو علماء کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کو رحمت اور فرشتے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں اللہ رب العالمین کے علم دین کی بات ہوتی ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہاں پہ سکونت نازل ہوتی ہے، رحمت آ کر کے گھیر لیتی ہے جب وہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو کہیں شعبہ حفظ میں ڈال دیتا ہوں، اگر وہ حافظ بن گیا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہے نا، ہوتی ہے نا سوچ۔ میرے بھائیوں، میں نے کب کہا کہ آپ اس کو اتنا دین حاصل کرانے کے بعد صرف اسی میں پابند رکھو، آپ اس کے علاوہ بھی ایکسٹرا پڑھائی۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے علماء کرام کو کہ ان کو دین کا علم بھی ہے اور دنیا کے دگج سے دگج جانکار ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، لیکن نہیں، آپ کو شروع سے وہی راستہ متعین کرنا ہے، چاہے بھلے ہی اس سے دین کے بارے میں ایک لفظ نہ معلوم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، شاید کسی بندے کے اندر لالچ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس بندے سے اللہ رب العالمین فرمائے گا اقرأ ورتقی، اے میرے بندے تو قرآن پڑھنا چالو کر۔ جس طریقے سے دنیا میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا، آج تو اسی طریقے سے قرآن پڑھنا چالو کر۔ اقرأ ورتقی، اور تو بلندیوں پہ چڑھتا چلا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے دنیا میں تو آرام آرام سے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، یعنی بہت جلدی نہ پڑھنا۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تیری آخری منزل تو جانتا ہے، جہاں پہ تو قرآن پڑھنا ختم کرے گا وہاں پر تیری آخری منزل ہوگی۔ سارے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے اس کے مقام کو دیکھ کر کے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کو دنیا میں سب سے زیادہ اونچے عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسا بندہ جو دنیا میں قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا، اسے قرآن کا پورا حفظ رہا ہوگا، ایسے بندے کو اللہ کہہ دے گا کہ جتنی بلندی پہ جانا چاہے چلا جا۔ کوئی دنیا میں یونیورسٹی کوئی کالج ہو اور کہے کہ اگر میرے کالج میں آپ ایڈمیشن لے لو، اگر اگزام نکال لو تو جس مقام پر چاہو گے، جس پوسٹ پر چاہو گے آپ کو لگا دیا جائے گا، تو آپ کو اپنا پورا جاگیر بیچ کر کے اگر اس یونیورسٹی میں پڑھنا پڑے تو شاید آپ اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے نا، ہے نا، کیونکہ آپ کی تو یہی نا پلاننگ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اتنی بلندی پہ چلا جائے کہ وہاں تک کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ یہاں اللہ کے رسول کے اللہ کہے گا چل ادھر قرآن پڑھنا چالو کر اور چڑھتا چلا جا، دیکھ تیری منزل میں نے آج کہاں تک رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین مقام دے رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر کوئی دنیا کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا شمار بڑے بڑے آفیسروں کے ساتھ، بڑے بڑے پوسٹ والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن کا ماہر ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا اللہ پر۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی دنیا میں قرآن مجید کو پورا حفظ کر لیا ہوگا، جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسا بندہ تو بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا، یعنی اسے اتنی فضیلت دے دی جائے گی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے فرشتوں کے بیچ میں ہو جائے گا، اس کا شمار ان کے درمیان ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی کو ابھی وزیر اعظم کے ساتھ بٹھا کر کے فوٹو نکال لیا جائے تو فوراً پورے سوشل میڈیا پر اس کو دھمال مچا دے گا، ہے نا، کہ دیکھو اتنے بڑے آدمی کے ساتھ۔ اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا ہوگا جس کا شمار، جس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے درمیان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہر والدین کو اس بات کی لالچ دے کہ اپنے بچے کو اس لائق بنائے کہ ان کا شمار فرشتوں کے بیچ میں ہو جائے۔ کہیے آمین۔ صرف آمین نہیں، ارادہ بھی کر کے رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جنت کا راستہ بھی ہے، جانتے ہیں؟ جی ہاں، دین کا علم حاصل کرنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ صحیح مسلم 2699 نمبر کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس بندے نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا، ایسے راستے پہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم کو حاصل کیا کرتا ہے، دین کے علم کو حاصل کیا کرتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، ایسے بندے کے لیے پھر اللہ رب العالمین جنت کے راستے ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ یہ ہے علم دین کی فضیلت۔ اگر اس لائن میں آپ اپنے آپ کو لگا دیں اپنے کسی بچے کو تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ جانا ہے نا جنت میں، سب کہیں گے جانا ہے، لیکن بچوں کو کبھی بھول کر بھی ہم قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، اس کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، ہے نا۔ آج ہماری سوچ کیا بدل گئی ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے اگر 2-4 سال اس کے لگوا دیں گے، میں 2-4 سال ہی کی تو بات کر رہا ہوں اس ماحول میں، ہے نا، دین کا علم اسے دلانے کے بعد پھر آپ سائڈ سے اسے جتنا پڑھا سکتے ہیں پڑھائیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ اسلام اتنا قید میں آپ کو نہیں ڈالتا ہے، لیکن وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم میں کھل کر کے یہ بات اب کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا تو چاہتے ہیں، لیکن صرف دنیا کے اندر یقین مانیے، اگر کوئی باپ اس بات کا فکر مند ہو جائے کہ میرا بیٹا صرف دنیا میں نہیں آخرت میں سب سے اونچے مقام پر چلا جائے، تو وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائے گا۔ اس کی خواہش ہوگی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اس سے زیادہ مقام پھر اس آدمی کا ہو سکتا ہے۔ پھر بعد میں جو سائڈ کی پڑھانی کروانی ہوگی ہم اس کے لیے دیکھیں گے۔ ارادہ کریے، ارادہ انشاءاللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک عالم جو ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ مر جائیں گے، کام ختم آپ کے نام اعمال لپیٹ کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے، ہے نا۔ لیکن آئیے ذرا حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم 1631 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک عالم اگر مر بھی جائے تب بھی اسے اس کے علم کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دیکھیے ذرا، اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جایا کرتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے سارے عمل ختم ہو جایا کرتے ہیں، یعنی جب تک دنیا میں انسان ہوتا ہے وہ عمل کیا کرتا ہے نیکی والے اعمال، جب وہ مر جایا کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے جنازے کے ساتھ سارے عمل چلے جایا کرتے ہیں، الا من ثلاثۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 ایسے کام ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے کتنا مبارک کام ہوگا وہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نیکیاں پہنچاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ الا من ثلاثۃ، بس صرف 3 کام۔ الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی بندہ دنیا میں صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، یعنی کوئی اچھا کام ایسا جس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کام کر کے چلا جائے۔ اب اس میں کنجوسوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، جو لوگ بیچارے اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ دین کے لیے 1 پیسہ خرچہ نہ کرنا پڑے، ایسے آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے لیے ایسا کوئی کام کر کے چلا جاتا ہے کہ صدقہ جاریہ ہو جائے، ایسی چیز جس سے فائدہ لوگ حاصل کرتے رہیں، اس کے مرنے کے بعد جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس آدمی کو قبر کے اندر اس کی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیے، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا کوئی بندہ دنیا میں علم حاصل کیا کرتا تھا، وہ بہت سارے لوگوں کو دین کا علم دے کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کتاب لکھ گیا ہے، کوئی لیکچر، کوئی اسپیچ اس کی ہے،
جس بھی طریقے سے وہ علم حاصل کرتا تھا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا کر کے چلا جاتا ہے، جب تک لوگ اس کے اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے مرنے کے بعد بھی اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، امام مسلم کو دیکھا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے علماء کرام، دیکھا آپ نے کسی کو؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں دیکھے؟ ان کا نام ابھی تک پوری دنیا جانتی ہے، کیوں؟ بس یہی علم کی بنا پر۔ آپ غور کریں کہ ان کو کتنی نیکیاں پڑتی ہوں گی کہ ہم جیسے لوگ جب ان کی لکھی ہوئی، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر علم دین حاصل کرے، ایک بندے کو اگر وہ دین کا علم دے کر کے چلا جائے، اب وہ بندہ جتنے لوگوں کو دین کا علم دے گا اس کے تھرو وہ چیز انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز بھی ہے، ذرا اس پہ ہم غور کر لیں۔ اول دن صالح یدعو له، یا کوئی بندہ ایسا ہے وہ تو دنیا سے مر کے چلا جاتا ہے لیکن اس نے کوئی ایسی اولاد چھوڑی ہے جو نیک ہوا کرتی ہے۔ ولد صالح، صرف اولاد کی بات نہیں بلکہ نیک اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف اولاد کا ہونا یہ کافی نہیں، اولاد کا نیک ہونا کافی ہے، یاد رکھیے گا۔ صرف اولاد نہیں، نیک اولاد آپ کے مرنے کے بعد یدعو له، اگر وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ یہاں ہم ایسی اولاد دنیا سے چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا بوال یہ ہوگا کہ یہ گھر کس کا ہوگا، وہ گھر کس کا ہوگا، یہ منڈی کس کی لگے گی، اس میں جائیداد میں کتنا حصہ کس کا کیا، اور آپس میں الجھ کر کے پھر آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کو نام لینے والا نہیں ملے گا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے پیرنٹس پر اسی طریقے سے رحم کرنا، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں وہ ہمارے ساتھ رحم کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد خاص طور سے انسان کے لیے دعا کرنے والی بن جائے، اور یہ کب ہوگی؟ جب آپ کی اولاد نیک ہوگی، جب اسے دین کی سمجھ ہوگی، جب وہ جانے گا کہ میرے ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، جب اس بندے کو یہ احساس ہوگا تبھی وہ آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم اور اہل علم کی فضیلت کے متعلق رکھنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی اسی بات کی فکر کو لے کر کے کہ ہمارے یہاں دین کا کوئی خاص تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، اسی بات کو رکھ کر کے پلاننگ انشاءاللہ ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ہائی لیول پر نہیں تو کم سے کم مکتب کی صورت میں، جس میں 5-6 تک آپ کے بچے پڑھیں، اس میں انگلش زبان بھی رہے، تیلگو زبان بھی رہے، قرآن حدیث اور عقیدے وغیرہ کی اس طریقے سے باتیں تعلیم ہو جائیں، اور ایسے صورت میں تعلیم انشاءاللہ دی جائے کہ یہاں سے پڑھنے کے بعد کسی دوسرے اسکول میں بھی آپ کے بچے کا ایڈمیشن آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اس طریقے کی یہاں پہ بھی پلاننگ کی باقاعدہ ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس طریقے کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پلان میں ہم سب کو کامیاب کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں تاریکی اور اندھیرے میں جا رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو جس طریقے سے چاہیں تعلیم دلائیں، کم سے کم اتنی تعلیم آپ دلا دیں۔ میں ایک بہت افسوس کی بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ آپ دیکھیں باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ممبئی میں ہے، بیٹا حیدرآباد میں ہے، کوئی سعودیہ ہے نا، باپ کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے ایک آدھ دن پہلے بیٹا سعودیہ سے آ گیا کہ باپ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، باپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، اور باپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، بیٹا بیچارہ اتنے ارمان سے سعودیہ سے آیا ہے صرف آپ کے جنازے کی شرکت کے لیے، ہے نا، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ آتا ہے، لیکن جب آپ کے جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کا بیٹا اتنی امید لے کر کے آیا ہے، لیکن آپ نے اسے اس لائق ہی نہیں بنایا ہے کہ آپ کے جنازے کے پیچھے وہ بندہ جنازے کی دعا پڑھ سکے۔ کیا مطلب ہوا ایسی اولاد کا؟ آپ ہی نے تو اس لائق بنایا تھا نا کہ وہ دعا نہیں پڑھ پا رہا ہے، آپ نے سکھایا ہوتا تو اچھے سے پڑھتا۔ بہت بد نصیب آدمی ہے وہ باپ بڑا بد نصیب ہوگا جس کا بیٹا اس کے جنازے کے پیچھے جنازے کی دعا نہ پڑھ سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو علم دین کے تئیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔